جیسے جب ہندوستان میں انگریز آیا تو مسلمانوں میں میز کرسی پہ کھانے کا رواج, ارے یار کیا ہو گیا بولو یار, مولوی صاحب کیسے بیٹھے ہوئے ہو, دیکھو وہ بیچارے چشمہ لگا کے, چشمہ بھی لگا ہوا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں سونا نہ شروع کر دیں لوگ, اس لیے تھوڑا سا نا چہروں پہ فریش تازہ ہونا چاہیے چہرہ. تو جب ہندوستان میں انگریز آیا, میں کتنا ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں نا, اس لیے کہ جلدی جلدی بولو نا تو وہ اوپر سے گزرنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پھر زیادہ بیدار ہونا پڑے گا. اس لیے ہم آرام آرام سے ایک ایک لفظ کو بالکل بال کی کھال اتار کے صاف ستھرا کر کے واشنگ مشین میں دھو کے اس پہ نیل لگا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک ایک لفظ. ہندوستان میں جب انگریز آیا تو اس وقت مسلمانوں میں دستور تھا زمین پہ دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک ہی تھال میں سب مل کے اجتماعی سطح پہ کھانا کھاتے تھے. یہ خاندانی طریقہ تھا, اس سے محبتیں بڑھتی تھیں. عربوں میں آج بھی ہے, کیونکہ وہاں انگریز نہیں رہے تو عربوں میں وہی کلچر, جن علاقوں میں انگریزوں نے حکومت نہیں کی وہاں یہی کلچر ہے. یہ الگ الگ ڈونگوں میں نکالنے کا نہیں ہے, تھال ہے سب مل کے کھاؤ, ہاتھ سے, ہاتھ دھونے کا پہلے دھو اچھی طرح, اور پھر ایک ہی تھال میں سب مل کے کھاؤ. عربوں میں آج بھی بادشاہ جس تھال میں کھائے گا نا, نوکر بھی اسی تھال میں بیٹھ کے کھا رہا ہوگا. اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا مسلمانوں میں کہ کھانے میں تفریق کی جائے, کیونکہ پیغمبروں کی سنت ہے اجتماعی سطح پہ کھانا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں, بعض روایات میں آتا ہے اکیلے کبھی نہیں کھاتے تھے, جب بھی کھانا کھا رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو ساتھ میں بٹھا لیا, بھائی کھاؤ, رزق میں برکت ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے. تو مسلمانوں کا یہی دستور تھا, سارے بیٹھ کے دسترخوان پہ مل کے کھاتے ہیں. اب بھی مل کے کھاتے ہیں, مگر بہنوں کی وراثت, جائیداد, رشوت, یہ چیزیں مل کے کھاتے ہیں. اور جب حلال کھانے کی باری آئے گی تو پھر مل کے سب بھائی مل کے بہن کی وراثت کھاتے ہیں. تو انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہے نا کوفتے کباب بھی مل کے کھانے کا رواج تھا. تو سارے بہویں اور بھابیاں اور داماد اور سب رشتے دار بیٹھ کے, اور زمین پہ جو مالدار تھے نا وہ بھی, اور غریبوں اور مسکینوں کی بات نہیں, بڑے بڑے مالدار لوگ یہ کام کرتے تھے. بادشاہوں کے ہاں ایسا ہوتا تھا. جب انگریز آیا تو اس نے میز کرسی کانٹے چمچ یہ تکلفات ساتھ لے کر آیا. وہ ہاتھ دھونے کا ان کے ہاں چونکہ رواج نہیں تھا. یہ جو گوروں میں چمچے کانٹے آئے ہیں نا, یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا, بلکہ ہاتھ دھونے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا تھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں لوگ اس کو سمجھتے پاگل ہے, یہ کیا حرکت کر رہا ہے بھائی. تو یہ بغیر ہاتھ دھوئے, آج بھی آپ دیکھیں جب کسی انٹرنیشنل ایئر لائن میں جا رہے ہوتے ہیں یا ہوٹلوں میں, تو وہ کھانے سے پہلے گیلا ٹیشو پیپر دے دیتے ہیں آپ کو. وہ اس میں جراثیم, اس میں کیمیکل ہوتا ہے جس سے آپ کے ہاتھ کے جراثیم, تو ان کو جراثیم سے بڑی چڑ ہے کیونکہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. تو ان کے ڈاکٹروں نے پھر یہ بتایا کہ بھائی بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے جراثیم پھیلتے ہیں. تو پھر انہوں نے بجائے ہاتھ دھونے کے یا تو وہ ٹیشو پیپر کیمیکل والے وہ شروع کر دیے کہ بھائی جراثیم کو مارو پہلے, یا پھر چمچے اور کانٹے اور چھری چاقو لے آئیے کہ کون ہاتھ دھوئے. تو یہ حقیقت بتا رہا ہوں, یہاں سے انگریزوں میں رواج آیا چمچے کانٹے چھری, سمجھ رہے ہو کہ بھائی ہاتھ تاکہ بھائی جو استنجا نہیں کر کے دھو رہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ کہاں سے دھوئیں گے. معذرت, میری مقصد کسی قوم کا مذاق اڑانا نہیں ہے, ان میں بعض خوبیاں ہم سے زیادہ آ گئی ہیں آج کل. اسلام کی بہت سی چیزیں انہوں نے لے لی, ہم نے چھوڑ دی, لیکن ایک میں تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو مسلمانوں میں رواج تھا ہمیشہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جب انگریز آیا ہندوستان میں, اس نے میزیں کرسیاں تکلفات شروع ہو گئے کھانے میں. 10 آدمی کھا رہے ہیں تو 10 پلیٹیں, 4 ڈونگے, 25 چمچ. خواتین کے لیے کتنی مشکلات ہیں, وہ اس کی دھلائی, پھر ایک ٹینشن. اور وہ دیکھنے میں جو بھی ایسے کھاتا تھا لوگ کہتے تھے یہ کس سے متاثر ہے, گوروں سے, کیونکہ مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں تھا.
جیسے مسلمان اپنے ابو کو ابو کہتے تھے, امی کو امی کہتے تھے, انگریزوں کے آنے کے بعد پاپا اور مما. ایک صاحب ہیں ہمارے رشتے دار, ان کے ہاں پاپا بھی ہیں, آٹا بھی ہیں, وہ سن نہ رہے ہوں, ویسے سنتے ہیں پابندی سے, ابھی لائف بھی سن رہے ہوتے ہیں. خیر وہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے رشتے دار ہیں وہ. تو ہمارے کسی رشتے دار ان کے گھر گئے, انہوں نے بولا یار ان کے یہاں تو بیکری کا سارا سامان ہے. بھائی امی کو آٹا بولتے ہیں, ابو کو پاپا بولتے ہیں, تو رہ کیا گیا؟ چچا کو بسکٹ بول لو, تو بیکری کا سارا سامان. تو پاپا پر بھی علماء نے پابندی لگائی, بھائی ابو بولو, ابا بولو, اماں بولو, امی بولو, پاپا مما کیا ہوتا ہے. لیکن آہستہ 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 مسلمانوں میں یہ چیز سرایت کر گئی. پھر چمچ سے کھانا یا میز کرسی پہ کھانا اس کی علامت نہیں تھا یہ انگریز ہے, دیکھنے میں نہیں لگتا تھا. تو علماء نے کہا اب مشابہت والا عنصر اس میں بولو بھائی ختم ہو گیا, لہذا اب یہ جائز ہے. جائز ہے, البتہ خلاف سنت ضرور ہے. جائز ہونا الگ چیز ہوتی ہے, پسندیدہ ہونا الگ چیز. پسندیدہ نہیں ہے, پسندیدہ یہی ہے زمین پہ بیٹھ کے کھائیں, دسترخوان بچھائیں جو سنت طریقہ ہے, اور ایک ہی تھال میں سب لوگ مل کے کھائیں, ہاتھ دھو لیں پہلے, سمجھ رہے ہو, اور اس میں ایک یہ بھی کیا کریں کھانے کے دوران انگلیاں نہ چاٹا کریں. انگلیاں چاٹنا بالکل آخر میں سنت ہے, جب کھانا کھا کے ختم ہو گئی, وہی چاٹ چاٹ کے دوبارہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پھر ہم بھی کہتے ہیں یار ہمیں الگ نکال کے دے دو بھائی, وہ گٹکا کھایا بھائی یوں چاٹا, وہی انگلی ڈال دی اندر, اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے وہ عجیب سا تمیز. جب اجتماعی کھانا سنت ہے پھر تمیز سے کھائے نا انسان, جتنی تمیز سے جائیداد کھاتے ہیں نا, تمیز سے پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے ہی پھر وہی چوسی ہوئی بوٹیاں اسی میں پھینک رہے ہیں, عجیب منظر ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں سنت ہے. خیر, تو آج تو کیا ہو رہا ہے گھروں میں, اجتماعی کھاتے ہی نہیں ہیں بیٹھ کے. بچہ کالج سے آئے گا, وہ اپنا کھانا لے کے چوہے کی طرح کسی کونے میں گھس جائے گا. وہ جیسے چوہے نہیں ہوتے, کچھ چیز کچن سے نکالی بھاگا بھاگے گا, پائپ میں گھس کے کھا رہے وہاں. بالکل یہ حساب ہے. وہ اپنا آیا کچن سے, فریج سے کچھ نکالا, ادھر گھس گیا کونے میں. بیٹی آ رہی ہے کالج سے, وہ ادھر گھس گئی. کوئی گیدرنگ ہی نہیں ہے. محبتیں, دین گیا تو محبتیں ختم.